وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان کریم کی سعادتوں فیوز و برکات سے استفادے کا موقع بھی فراہم کیا، ذوق بھی فراہم کیا اور توفیق بھی بخشی۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت و برکات کا خزینہ ہے، اس کے انعام و اکرامات، اس کی بخشش اور عنایات کا مہینہ ہے۔ ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اپنے دامن کو پھیلایا اور اللہ کی رحمت و برکات، اس کی بخشش اور عنایات کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ آخری دن ہے کل اور پرسوں کا، یا اس سے ایک دن اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لمحات ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ جہاں آپ نے اتنی محنت کی ہے، اس میں اور زیادہ محنت کی کوشش ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی تھے، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ مدد الدخول وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاجزنا النظرائے، صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، کوئی آپ جیسا پیدا نہیں ہوا۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا نہیں آ سکتا۔ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، عرفہ ہے، اشرف ہے، افضل ہے، کامل، مکمل، اکمل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جاتی، پاؤں سوج جاتے۔ تو میں عرض کیا کرتی کہ اللہ کے نبی، آپ تو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں، کسی غلطی، کسی گناہ کا آپ کے حوالے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عبد کہا جاتا ہے عبادت کرنے والے، جو سب سے بڑھ کر عبادت کرے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے بندہ، اللہ کا بندہ، بندہ۔ اور یہ جو بندہ لفظ ہے، یہ بھی لفظ بندہ نہیں ہے، یہ بھی لفظ ہے بندہ، جس کے دن رات زندگی کے لمحات ایک ایک گھڑی اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہو، وہ عبد ہوتا ہے۔ اور یہ عبد کی جو صفت ہے بڑی کمال کی صفت ہے۔ اب دیکھیے کائنات میں آپ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بالا ہے، اور اللہ رب العزت نے معراج کے ذریعے سے آپ کو وہ بلندیاں بھی عطا کرتی ہیں کہ جن سے بالا کوئی بلندی نہیں ہے۔ معراج عطا کی تو کائنات کی جو سب سے زیادہ بلندیاں ہیں وہاں تک پہنچا دیا، سدرۃ المنتہا، جس سے اوپر بلندی ہے ہی کوئی، وہاں تک پہنچا دیا ہے سونے نبی۔ اتنی رفعتیں عطا کرنے کے باوجود، ایسی بلندیاں دینے کے باوجود کہ جن سے بڑھ کر بلندی ہی کوئی نہیں،
اللہ نے ان بلندیوں کا ذکر کیا، اس سفر کا ذکر کیا ہے تو لفظ ابد کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورہ نجم میں جہاں معراج کا واقعہ کیا ہے وہاں بھی یہی الفاظ کے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، جیسے جیسے بندہ عبادت کرتا ہے ویسے ویسے اللہ اس کو بلندیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ابد کوئی نہیں، اس لیے جو آپ کو بلندیاں ملی ہم کسی اور کا نصیبت نہیں بن سکتے، نہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ پیاری عائشہ کیا کہتی ہے کہ مشقت میں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار عبد نہ بنوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیم یہی الفاظ ایک اور روایت میں یہ گھر کی بات ہے، گھر کی عبادت ہے جس کا تذکرہ حضرت ام عائشہ نے فرمایا ہے۔ ایک باہر کا واقعہ میں بیان کیا ہے سیم انہی الفاظ کے ساتھ، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، لمبا لمبا کیا فرماتے تو آپ کے پاؤں پر سن جاتے، سوچ آ جاتے۔ ہم عرض کرتے اللہ کے نبی آپ تو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں جن کے بارے میں کسی گناہ کے تصور میں ماں، پھر آپ مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہاں پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بنتا رہا؟ یہ کیفیت تھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، اور یہ عبادت عام دنوں میں کیا کرتے تھے آپ، لیکن جب رمضان آتا نا تو اور زیادہ مستعد ہو جاتے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم تشریف لاتے سونے نبی کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، اور جب جب جبرائیل آ کر سونے نبی سے ملاقات کرتے نا تو آپ اجود الناس، لوگوں سے کہیں زیادہ سبھی ہو جاتے، کہیں زیادہ عبادت کرتے رہتے۔ کالریح المرسلہ، ری کہا جاتا ہے ہوا، مرسلہ کہا جاتا ہے ہر جگہ پہنچنے والی ہوا۔ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ معلوم ہوگا کہ تیز آندھی، آندھی نہیں کرنا چاہیے۔ آندھی جب آتی ہے نا گرد و غبار کو اڑا کے لے جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر گردش کرتا رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے باد صبا، ہوا بھی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، ٹھنڈک مہیا کرتی ہے، اور اس پہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹی چھوٹی درسوں میں سے اندر پہنچ جاتی ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح باد صبا کی طرح عام دنوں سے کہیں زیادہ عبادت کرنے لگتے تھے رمضان میں۔ اور رمضان کے مہینے میں جب آخری اشراق کا آخری اشراق پہلے دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ بڑھ جاتے اور رمضان کی نسبت آخری اشراق میں اور بڑھ جاتے۔ حدیث کے الفاظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر لا یجتہد بالغیر، آخری اشرے کے اندر جتنی عبادت آپ فرماتے نا، جتنی محنت کرتے، وہ اس آخری اشرے کے علاوہ کسی میں نہیں کیا کرتے، اتنی زیادہ محنت کرتے۔ سخاوت میں بھی بہت زیادہ، عبادت میں بھی بہت زیادہ۔ عام دنوں میں بھی نہ آپ جیسا کوئی سکی تھا، نہ آپ جیسا کوئی عابد۔ عام دنوں کی سخاوت کا پتہ کیا ہے؟ سمت آگی کا بات ذرا سمجھنا، ساری دنیا کی خزانے آپ کے گھر میں، لیکن آپ جو کچھ آتا تھا لوگوں نے تقسیم کر دیا۔ اماں فرماتی ہیں کہ ایک بار 4 اوقیا چاندی آتی، شتاب کے بغاوت انہوں نے 4 شتاب کے بغاوت آپ لے کر مسجد نبوی میں گئے، 3 لوگ مل کے ضرورت مند تینوں کو ایک ایک اوقیا دے دیے، ایک اوقیا باقی رہ گیا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر واپس آ گئے، لیکن بستر پر لیٹتے تھے تو اٹھ جاتے تھے، پھر باہر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر لیٹتے پھر اٹھ جاتے تھے۔
کہتے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی عارضہ تو نہیں، کیا بات ہے آپ بار بار بستر پہ لیٹتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں پھر آتے ہیں؟ آپ مسکرائے اور کہا عائشہ یہ ایک اوقیہ چاندی جو ہے نا یہ مجھے سونے نہیں دیتی، میں بار بار جاتا ہوں مسجد میں، شاید کوئی حاجت مند آیا ہو ضرور مند میں اس کو دے کر فارغ ہو جائے۔ غزوہ حنین میں بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ملا، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ، بہت زیادہ چاندی سونا، مال غنیمت بہت زیادہ۔ آپ نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا اور وہی خیر و برکات لے کر گھر میں تشریف لے جو آپ کا خاص۔ یہ عام دنوں کی سخاوت تھی، رمضان میں تو اور کیا رسول ہو جاتے اجود الناس اجود الناس، عام دنوں کے اندر اور زیادہ محنت کیا کرتے پورا اشار۔ ایک تو ہے جاننے والی باتیں، ان کے علاوہ حدیث کے الفاظ صرف خود نہیں محنت کرتے تھے، شدہ پیزا رہا وَأَحْيَا لَيْلَهُ اَيْقَظَ أَهْلَهُ، شدہ میزہ رہو کمر کستے تھے۔ میزت کہا جاتا ہے تیمم، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا محنت مزدوری کرنے والے وہ دھوتی جو ہے نا خاص نیت میں باندھ لیا کرتے کمر کستے تھے اللہ کے نبی آپ کی، خود بھی ساری ساری رات جاگتے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، اس لیے گھر والوں کو جاتے تھے کہ آپ کی عشرے کی خیر و برکات سے میرے گھر والے محروم نہ رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا رمضان کا، ویسے ویسے بندہ مومن کندن بنتا چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر اس کی غذا ہوتی ہے وہ جو جسم کی غذا، انسان کے وجود دو حصوں پر پڑے جاتے ہیں، ایک ہے یہ تن جسد اور ایک ہے روح۔ جسد کو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، چنانچہ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی قوت کے لیے اللہ رب العزت نے جو غذا پیدا کی ہے وہ مٹی سے پیدا کی ہے۔ یہ جتنی اجناس ہیں، گندم ہے، چاول ہے، چنے ہیں، دالیں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ ساری ساری اجناس مٹی سے پیدا کی ہے، زمین سے ملتی ہے۔ اور روح جو ہے اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ونفخت فیہ من روح۔ چنانچہ روح کی غذا جو ہے اس کی روحانیت، روحانی غذا ہے، یہ بھی آسمانوں سے 11 مہینے انسان تن کی جسد کی غذا کی طرف رہتا ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی تقویت کے لیے 1 مہینہ روحانی غذا کی طرف آ جاتا ہے۔ جسمانی غذا جو ہے اس کو کم کر کے، ایک تو وقت کی ہے نا تحدید، وقت بڑھ جاتا ہے کھانے پینے، وقفہ آ جاتا ہے، اور صرف وقفہ کھانے پینے کے وقت کا ہی وقفہ نہیں، کھانے کی غذا بھی کم ہو جاتی ہے، تقویت غذا اصل چیز ہے روحانیت۔ آغاز کرتا ہے بندہ مومن پہلے رمضان سے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی روحانیت مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، ایک کتاب تھی عربی ادب کی، مقامات حدیث کا نام، اس میں ایک شعر بڑا کمال کا شعر تھا معنوی لحاظ سے، فما علی الطبر عار فی النار حین یذکر، کہ سونے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب وہ باہر نکلے گا نا تو اس میں جو میل لگی ہوئی تھی نا وہ آگ جلا دے گی اور زیادہ چمکنے لگے گی۔ آگ کی وجہ سے سونے پر جو ہے زہر آ جاتی ہے، اس کی چمک میں جو فرق آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اور زیادہ آگ اس کو جلا دے گی، وہ باہر نکلے گا اور زیادہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ بہن ہی بندہ مومن کی صورت ہوتی ہے، رمضان کی وجہ سے وہ کندن بن جاتا ہے، اس کے اندر چمک آ جاتی ہے، روحانی چمک، وہ چمک آ جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے سے، بندہ مومن سے، روزہ دار سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو کہا تھا آغاز میں آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، کہا کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے
لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے،